السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے مسئلہ نمبر 125 پڑھیں گے۔ مسئلے کا عنوان ہے خبیث چیزوں کا ہم پر حرام کیا جانا اور ہم سے زنجیروں اور طوق کا دور کیا جانا، یہ عنوان ہے۔ اس عنوان کو جس آیت کریمہ سے کشید کیا گیا ہے وہ آیت کریمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہو گئی آیت کریمہ۔ اب اس کا معنی دیکھ لیجئے۔ الذین یتبعون الرسول الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ جو اس رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں۔ یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اس رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جنہیں وہ اپنے ہاں توریت اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں، یعنی جن کا تذکرہ وہ اپنی آسمانی کتابوں میں توریت یا انجیل میں پاتے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف، وہ رسول انہیں معروف کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور منکر سے روکتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے طیبات پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان سے زنجیروں اور طوق کو اتارتے ہیں، الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو ان پر پڑے ہوئے تھے، فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لائے، وعزروہ، اور ان کی عزت کی، ونصروہ، اور ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور ان کے ساتھ اتارے گئے نور کی اتباع کی، اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات کو بیان کیا ہے اور آپ کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا ہے، اور آیت کے اخیر میں آپ پر ایمان لانے والے، آپ کی تعظیم کرنے والے اور آپ کے دین کی پیروی کرنے والے اور آپ پر نازل کی ہوئی قرآن کی اتباع کرنے والوں کی تعریف بیان فرمائی گئی ہے، ان کا انجام اور ان کے لیے فلاح کی ضمانت دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر الرسول ایک نام حضور کا، النبی دوسرا نام، الامی تیسرا نام۔ امی کا معنی وہ رسول جس نے مخلوق میں کسی کو اپنا استاد نہیں بنایا، جس کو براہ راست اللہ رب العزت نے خود علم عطا فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، الرحمن علم القرآن، یوں ہی ہے، سنقرئک فلا تنسیٰ۔ تو ایک تو یہ کہ آپ کو رسول کہا گیا، اس میں نبی کہا گیا، امی کہا گیا۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے نبی اس شان کے مالک ہیں کہ آپ کا تذکرہ اللہ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں رکھا۔ اب یہاں پر صراحت کے ساتھ دو کتابوں کا تذکرہ ہے، توریت اور انجیل۔ پھر آپ کی خوبیاں بیان کی گئی کہ آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ پھر آپ کے اختیارات کا حکم دیا گیا کہ پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں، خبائث کو حرام کرتے ہیں، اور بوجھ
اور بیڑیوں توق کو آپ دور کرتے ہیں، یعنی آسان شریعت عطا فرماتے ہیں۔ یہ تمام خوبیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کریمہ کے ضمن میں بیان کی گئی۔ اب صاحب کتاب کی تفسیر کو دیکھیے۔ فرماتے ہیں آیت کریمہ میں قول باری تعالیٰ الذین یتبعون، قاضی بیضاوی کی ذکر کردہ تفسیر کے مطابق مبتدا ہے۔ الذین یتبعون موصول صلے سے مل کر یہ مبتدا ہے، یأمرہم اس کی خبر ہے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ الذین یتبعون یہ خبر ہے اور اس کی مبتدا مقدر ہوگی۔ اصل عبارت یوں ہوگی ہم الذین، تو ہم کو مبتدا بنا دیں گے اور الذین کے بعد جو ہے خبر بن جائے گی، یا جو ہے پچھلی آیت میں جو الذین یتبعون آیا ہے اس سے یہ بدل واقع ہوگا۔ پچھلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا قصہ بیان ہوا، دعا اور اس کا جواب اور اس کی شرح باعث طوالت ہے، اس لیے یہاں اسے چھوڑا جا رہا ہے۔ آگے دیکھیے، صاحب کتاب فرماتے ہیں آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، امی سے مراد ایسے پیغمبر جو نہ لکھتے تھے اور نہ پڑھتے تھے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مزاج نہ لکھنے کا تھا نہ پڑھنے کا تھا، اور معجزانہ طور پر آپ پڑھنا بھی جانتے تھے لکھنا بھی جانتے تھے، یہ الگ چیز تھی۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور آپ کا نہ لکھنا اور کسی کتاب کو نہ پڑھنا یہ آپ کے لیے معجزہ تھا، ورنہ قرآن کریم کے اندر جو ہے شک پیدا کر دیتے لوگ۔ بہرکیف تو امی سے مراد ایسے پیغمبر جو نہ لکھتے تھے اور نہ پڑھتے تھے، یہ وہی رسول ہیں جن کا اسم گرامی اور جن کی نعت پاک وہ لوگ توریت اور انجیل میں پاتے ہیں۔ یہ پیغمبر بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو نیکی کا حکم اور دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں جو ان پر ایمان لائے۔ معروف کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا شریک ہونا اس کی نفی کرو، اور بندوں کے ساتھ انصاف کرو، اور منکر سے روکنا یہ ہے کہ بتوں کی پوجا کرنے اور قطع رحمی سے باز رکھنا ہے۔ یعنی یہاں پر جو فرمایا گیا کہ وہ پیغمبر نیکی کا حکم دیتے ہیں، تو یہاں نیکی سے مراد کیا ہے؟ نیکی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کا شریک ہو اس کی نفی کرو، اور بندوں کے ساتھ انصاف کرو، اور ینہون عن المنکر، اور منکر سے روکتے ہیں، تو منکر سے مراد کیا ہے؟ بتوں کی پوجا کرنے سے روکتے ہیں اور رشتہ توڑنے سے روکتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ رسول تمہارے لیے طیبات یعنی پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، یعنی وہ اشیاء جو ان پر حرام کر دی گئی تھیں بنی اسرائیل پر، مثلا چربی وغیرہ، یا وہ اشیاء جو شریعت میں پسندیدہ ہیں ان کو حلال کرتے ہیں، جن میں وہ ذبح کیے گئے جانور ہیں جو اللہ کا نام لے کر ذبح کیے جاتے ہیں، اور ہر وہ کمائی جو حرام ذریعے سے نہ ہو، اور وہ امی پیغمبر خبائث کو ان پر حرام کرتے ہیں، یعنی وہ اشیاء جو خبائث کا مجموعہ ہے، مثلا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور ہے، یا وہ اشیاء جو از روئے حکم خبیث ہیں جیسا کہ سود، رشوت وغیرہ، جو خبیث کسب سے خبیث طریقے سے حاصل ہوتی ہیں۔ ہکذا قالو، مفسرین نے اسی طرح فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ دریائی جانوروں میں مچھلی کو چھوڑ کر سبھی حرام ہیں، اس لیے کہ وہ سارے خبیث ہیں۔ اسی طرح یہ آیت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رد ہوگی جو تمام دریائی جانوروں کی حلت کے قائل ہیں۔ یعنی امام شافعی کے یہاں تمام دریائی جانور حلال ہیں، جبکہ ہمارے یہاں مچھلی کے سوا باقی سب حرام ہیں۔ تو یہ آیت ہمارے مذہب کی دلیل بنے گی اور امام شافعی کے مذہب کا رد ہوگی۔ کذالک فی الہدایہ، ایسا ہی ہدایہ میں ہے۔ آگے دیکھیے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ پیغمبر ان پر سے، ان کے اوپر سے ایسے بوجھ اور ایسی تکالیف شاقہ اتار دیتے ہیں جو ان پر پڑی ہوئی تھی،
اور جو ان کے گلے کا طوق اور پاؤں کی بیڑیوں کی مانند تھی۔ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ دونوں یعنی اسر اور اغلال، اسر اور اغلال الفاظ، یہ دونوں الفاظ تکالیف شاقہ سے عبارت ہوں۔ یعنی اصل میں اسر کا معنی آتا ہے بوجھ، اور اغلال کا معنی آتا ہے بیڑیاں یا طوق۔ لیکن زیادہ ظاہر یہ ہے کہ ان دونوں لفظوں کے ذریعے مشقت بھرے احکام لیے جائیں، یعنی جو مشقت بھرے احکام بنی اسرائیل پر لازم تھے، یہ آنے والے پیغمبر ان مشقت بھرے احکام کو دور کرتے ہیں، اس کے بوجھ سے انہیں آزاد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اگر آدمی پانی پر قادر نہیں ہے تو وہ تیمم کر کے عبادت کر سکتا ہے، لیکن ان کے یہاں تیمم کی اجازت نہیں تھی، تو گویا کہ یہ سختی تھی۔ نبی کریم اس سختی کے بوجھ کو دور کرتے ہیں۔ یوں ہی بنی اسرائیل میں جو شریعت تھی، ان کے یہاں زکوٰۃ کا حکم یہ تھا کہ کل مال کا چوتھائی حصہ بطور زکوٰۃ دینا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں 2.5% دینا ہے۔ تو یہ بھی ان کے لحاظ سے ان کے یہاں سختی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آسانی ہے۔ تیسری چیز، بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ نماز یا عبادت صرف عبادت گاہ میں جو مخصوص تھی عبادت کے لیے وہیں کی جا سکتی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پوری زمین کو جو ہے سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ تو یہ جو سخت ترین احکام تھے، یہ سخت ترین احکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے دور کر دیے۔ تو انہی سخت احکام کو اسر اور اغلال کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ بات ہوگی جیسا کہ علامہ بازاوی علیہ الرحمہ کی رائے ہے۔ اکثر مفسرین نے ان کے درمیان فرق بیان کیا ہے، یعنی اسر اور اغلال کے درمیان فرق بیان کیا ہے۔ صاحب کشاف کہتے ہیں کہ اسر سے تمثیلی طور پر ان کو دی گئی تکالیف کا بوجھ ہے، جیسا کہ توبہ کی صحت و قبولیت کے لیے اپنے آپ کو قتل کر دینے کی شرط۔ بنی اسرائیل کے لیے حکم کیا تھا کہ ان کی توبہ کا طریقہ یہ مقرر کیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جب بچھڑے کی پوجا کی تو ان کی توبہ کا طریقہ یہ مقرر کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، یہی تمہارے رب کی طرف سے توبہ کا طریقہ اتارا گیا ہے۔ تو توبہ کی صحت اور قبولیت کے لیے اپنے آپ کو قتل کر دینے کی جو شرط تھی، یہ بڑی مشکل شرط تھی۔ تو ایسے ہی سخت احکام کو تمثیلی طور پر اسر سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اغلال سے ان اشیاء کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے جو ان کی شریعت میں مشکل باتیں تھیں۔ مثلا قصاص کی سزا خواہ قتل عمد ہو یا خطا ہو، یعنی اگر کسی نے کسی کو قصداً قتل کر دیا جب بھی قصاص تھا، خطاً غلطی سے قتل ہو گیا جب بھی قصاص ہے، تو یہ مشکل بات تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشکل باتوں کو ختم کر دیا، اور دیت کی مشروعیت کا نام و نشان تک نہ ہونا، ان کے یہاں دیت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ خطا کار کے ان اعضاء کو کاٹ دینا جن سے خطا سرزد ہوئی، یعنی اگر کسی نے کوئی غلطی کی تو اگر ہاتھ سے غلطی کی تو ہاتھ کٹ گیا، آنکھ سے غلطی کی تو آنکھ نکال دی گئی، تو یہ سخت مشکل باتیں تھیں۔ بدن اور کپڑے سے اس جگہ کو کاٹ دینا جس پر نجاست لگی ہو، بدن پر اگر نجاست لگی ہے تو اس وقت تک بندہ پاک نہیں ہوتا جب تک کہ بدن کا وہ حصہ کاٹ نہیں دیا جاتا۔ کپڑے پر نجاست لگی تو اس وقت تک وہ کپڑا پاک نہیں ہوتا جب تک وہ کپڑا کاٹ نہیں دیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے مال غنیمت کو جلا دینا، ان کے لیے مال غنیمت کے لیے حکم تھا کہ وہ جلا دیا جائے، استعمال نہیں کر سکتے۔ اور گوشت میں سے رگوں کی تحریم، ہفتے کے دن شکار کی تحریم وغیرہ وغیرہ، یہ تمام مشکل احکام تھے جو بنی اسرائیل پر تھے۔ ان تمام احکام کو قرآن کریم نے اغلال سے تعبیر کیا ہے۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل جب نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ٹاٹ یا کمبل کا لباس پہن لیتے اور اپنے بازوؤں کو اپنی گردنوں کے ساتھ باندھ لیتے، بعض دفعہ ہنسلی کی ہڈی میں سوراخ کر لیتے اور اس میں زنجیر کی طرح ایک ڈور ڈال لیتے تھے،
اور ستون سے اسے باندھ دیتے تھے۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے پابند کرتے تھے۔ تو یہ مشکل ترین جو احکام تھے یہ بنی اسرائیل پر ضروری تھے، انہی چیزوں کو قرآن نے اغلال سے تعبیر کیا ہے کہ جو پیغمبر، جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، یہ ان تمام مشکل باتوں کو تم سے دور کر دیں گے۔ آگے دیکھیے، صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ خطا کار کے خاطی اعضاء کا کاٹنا اسر میں سے ہے۔ اوپر کیا بیان کیا کہ خطا کرنے والے کے اعضاء کو کاٹ دینا یہ اغلال میں سے ہے، لیکن صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ خطا کار کے خاطی اعضاء کا کاٹنا یہ اسر میں سے ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے ہاتھ کے ذریعے کوئی جرم کیا تو ہاتھ خطا کرنے والا ہوا، اس کا جو کاٹ دینا جو ہے یہ اسر میں داخل ہے۔ اور اغلال کے ضمن میں ایک بات کا اضافہ کیا صاحب مدارک نے، وہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے گناہگار کا گناہ اس کے دروازے پر لکھا جانا بھی اغلال میں سے ہے۔ یعنی بنی اسرائیل میں جب کوئی شخص گناہ کرتا تو اس کے دروازے پر گناہ لکھ دیا جاتا تھا، یہ اغلال ہے۔ صاحب حسینی نے عضو اور کپڑے کا کاٹنا اسر میں، اور اپنے آپ کو قتل کرنا توبہ کے طور پر، قصاص اور غنیمت کے مال کو جلا ڈالنا یہ اغلال میں شامل کیا ہے۔ آگے دیکھیے، امام زاہد لکھتے ہیں کہ رات میں نماز کی فرضیت، چوتھائی مال بطور زکوٰۃ ادا کرنا، ہفتے کے دن شکار کرنے کی ممانعت، یہ تمام باتیں اسر میں داخل ہیں، اور خطا کار کے اعضاء کاٹنا یہ اغلال میں سے ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف ہے کہ ایسے جاندار کا پانی میں مر جانا جس میں بہتا ہوا خون نہ ہو، وہ پانی کو ناپاک نہیں کرتا، اور نجاست اگرچہ قلیل ہو تب بھی نماز کے جواز کو منع کرتی ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا جاندار پانی میں گر جائے، مر جائے جس میں بہتا ہوا خون نہیں تھا، تو امام شافعی کے یہاں وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی نجاست اگرچہ تھوڑی ہو، وہ اگر پانی میں گر جائے تو پھر اس پانی سے وضو نہیں کر سکتے۔ یہ مسائل اغلال اور آثار کے اس بات کا راستہ دکھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی احسانات کا ابطال ان سے مترشح ہوتا ہے۔ دیکھیے، فرماتے ہیں امام ملا جیون علیہ الرحمہ، ان تمام تفسیری اقوال کا مرجع، یہ جتنی تفسیریں بھی ذکر کی گئی، اسر کیا ہے، اغلال کیا ہے، تو مختلف اقوال ذکر کیے گئے کہ اسر سے مراد یہ ہے، اغلال سے مراد یہ ہے۔ تو فرماتے ہیں ان تمام تفسیری اقوال کا مرجع یہ ہے، یہ تمام اقوال جدر لوٹتے ہیں، اس کا منشا کہ اسر بنسبت اغلال بعض دفعہ زیادہ بوجھ اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یعنی بوجھ اسر بنسبت اغلال، یعنی بوجھ جو ہے بعض اوقات اغلال سے زیادہ تکلیف دہ اور بوجھل ہوتا ہے، اور بعض دفعہ معاملہ اس کے خلاف ہوتا ہے، یعنی اغلال میں شدت ہوتی ہے۔ بعض حضرات نے یہ بات بھی زیادہ لکھی ہے کہ ایک دن رات میں 50 نمازوں کا فرض ہونا، نماز کی ادائیگی صرف مسجد میں ہی ہونا، روزوں کے دوران عشاء کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستری کی ممانعت ہونا، سو جانے کے بعد روزوں میں کھانے کی ممانعت ہونا، اور صدقے کی قبولیت کی نشانی مال صدقہ کا جل جانا، اور نیکی کا صلہ 10 کے بجائے ایک ہی ملنا، یہ تمام باتیں بھی اغلال میں شامل ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بنی اسرائیل کے لیے تھیں، یہ تمام چیزیں اغلال ہیں۔ بعض اہل اصول نے ایسے ہی ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ ان زنجیروں اور طوق کا ہم پر سے اتار دینا رخصت کہلاتا ہے، یعنی از روئے مجاز رخصت ہے، اس لیے کہ اصل ساقط ہو گیا، اور جو اصلاً مشروع نہ رہا، اس اعتبار سے یہ در حقیقت نسخ بنتا ہے۔ لہذا رخصت کے اقسام و انواع میں سے یہ مجازی رخصت کی 2 اقسام میں سے اتم اور کامل قسم ہے۔ ھذا لفظ مقصود یہاں
خبائث کی تحریم کا بیان یعنی خراب چیزوں کی حرمت کا بیان اور اسر و اغلال کا اتار پھینکنا ہے۔ باقی رہی تفسیر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور طیبات کے حلال ہونے کی، تو گزشتہ اوراق میں اس کے بارے میں ہم تفصیل سے لکھ چکے ہیں کہ امر بالمعروف کیا ہے، نہی عن المنکر کیا ہے، طیبات کے حلال ہونے کا کیا مطلب ہے۔ یہ ساری تفصیلات پیچھے گزر چکی، اس لیے ان کا اعادہ مصنف نے یہاں نہیں کیا۔ آگے دیکھیے فالذین آمنوا بہ، اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم کی، یا دشمن سے ان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی، ان کی مدد کی، اور ان کے ساتھ جو نور یعنی قرآن اتارا گیا اس کی اتباع کی، وہی لوگ ہر قسم کی خیر پر فائز ہیں اور ہر قسم کے شر سے نجات پانے والے ہیں۔ لفظ معہو فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، تو لفظ معہو کا معنی یہ ہے کہ آپ کی نبوت کے ساتھ جو اتارا گیا، ورنہ قرآن کریم تو حضرت جبریل کے ساتھ نازل کیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل نہیں ہوا۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ جس وقت اللہ نے آپ کو اعلان نبوت کرنے کا حکم دیا، اسی وقت قرآن کا نزول شروع ہوا۔ اور معہو کا تعلق اتبعوہ کے ساتھ ہے، یعنی قرآن کریم کی اتباع کرو، ایسی اتباع جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہو۔ لہذا یہ اس طرف اشارہ ہوگا کہ کتاب و سنت کی اقتداء کرو، ہاکذا قالو۔ یہ مسئلہ نمبر 125 تھا جو اللہ کی توفیق سے یہاں مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد مسئلہ نمبر 126 میثاق حق ہے، اس مسئلے کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی نبی الامی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔